السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر بولا، لیکن میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا، سر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو بالکل صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا، سر لیکن جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی ہے، پھر میرا ڈین سے انٹرویو ہوا، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی غلطی کروں۔ میں نے کہا، سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے، جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، مجھ کو ایسے 15 وزیروں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید حجت کی تو اس نے کہا، جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں کہ تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈک کیسے کے الفاظ گونجنے لگے، مسٹر رضوان، تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے۔ اور میں نے غصہ میں جواب دیا تھا، یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے۔ میں ہوائی جہاز سے گیا تھا اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ اچانک گھر کی بیل بجی۔ دروازے پر ٹین ڈبے والا تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، میلا کچیلا، پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا۔ کہنے لگا، صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں بولو۔ کہنے لگا، یہاں نہیں وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا، صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، مگر میرے پاس 1 پیسہ نہیں ہے۔ آج کل کام بھی بہت مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا، سب نے منع کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات میں خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا اور آواز آئی، ان سے جا کر مانگ لے، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے عذرائے مذاق پوچھا، کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ بولا، صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا، مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، کوئی 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کی بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں،
یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا، صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی اور لجاجت۔ وہ پھر بولا، میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا، کہیں پڑھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا۔ کوئی 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکایا۔ میں نے غصے سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ بولا، ہاں، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے۔ جلدی بتاؤ، مجھے بہت کام ہے۔ کہنے لگا، صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی کہ مولا قرض تو دلا دیا ہے، اب ادائیگی میں بھی میری مدد کر دے، اور رات کو سو گیا تو پھر آپ کا گھر نظر آیا۔ آواز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے کہ اس کا بھی کام کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا؟ لیکن کمرہ میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی، تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت کوئی راستہ نکالے۔ میں نے تنگ آ کر کہا کہ 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے، جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا، میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح۔ کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے۔ بولا، ہاں، ان کو 1 ہفتہ ہوا ہے واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے اور میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے۔ بولا، آپ بہت لیٹ آئے، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکرٹری کو بلایا، کہا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ 1 ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے آؤ، اور سنو، چائے بھجوا دینا۔ میں ایک لمحہ کے لیے گمسم ہو گیا۔ قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اوپر والے نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کروانے کے لیے؟ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا کہ بہت موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی آنے میں۔ تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی اردو سن کر۔ میرا حیران کن چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا اور بولا، میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔
चाय ख़त्म हो गई थी। पासपोर्ट, टिकट और चेक मेरे हाथ में था। मुझे 3 डब्बे वाले के ख्वाब के अल्फाज याद आए कि तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया है, लेकिन ऐसी अदायगी का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, सच है कि जब तंगी हो तो अल्लाह से तिजारत किया करो, अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक और मोरल मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस कहानी से क्या समझे और क्या खुलासा अखज़ किया है। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपको समझ आए और जो कुछ भी खुलासा आपके ज़हन में आए तो आप फ़ौरन उसको कमेंट के अंदर लिखें और मुझे सेंड करें। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी समझ में आप इससे क्या सबक अखज़ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल यस इन्फॉर्मेशन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को दबाना दोस्तों ना भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।